بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 912 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ نمبر 6 مولانا عبداللہ معروفی کا رد۔ نمبر 5 اسلوب دعوت مشروع ہے، من گھڑت نہیں۔ تصوف اور سیرت کا جھگڑا، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اسلام محض چند اصول اور نظریات اور علوم و افکار کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ اپنے پہلو میں ایک نظام عمل لے کر چلتا ہے۔ وہ جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اصول اور قواعد پیش کرتا ہے، وہاں ایک ایک جزیے کی عملی تشکیل بھی کرتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری تھا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی دونوں پہلوؤں سے حفاظت کی جائے، اور قیامت تک ایک ایسی جماعت کا سلسلہ قائم رہے جو شریعت مطہرہ کے علم اور عمل کی حامل اور امین ہو۔ حق تعالیٰ نے دین محمدی کی دونوں طرح حفاظت فرمائی، علمی بھی اور عملی بھی۔ حفاظت کے ذرائع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سرفہرست ہیں۔ ان حضرات نے براہ راست صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، دین پر عمل کیا اور اس کی دعوتی محنت کو سمجھا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دعوت و تبلیغ کے کام کو سیکھا اور انجام دیا، اور اپنے بعد آنے والی نسل تک دین کو اور محنت دعوت و تبلیغ کو من وعن پہنچایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہ کر دین اور دعوت دین اور اخلاق اور اعمال کو ٹھیک منشائے خداوندی کے مطابق سیکھا اور درست کیا، سیرت اور کردار کی پاکیزگی حاصل کی، تمام باطل نظریات سے کنارہ کش ہو کر عقائد حقہ اختیار کیے، رضائے الہی کے لیے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اگر ان کے کسی طرز عمل میں ذرا سی خامی نظر آئی تو فوراً حق جل مجدہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی اصلاح فرمائی۔ الغرض حضرات صحابہ کرام کی جماعت اس پورے کائنات میں وہ خوش نصیب جماعت ہے جس کی تعلیم و تربیت اور تصفیہ اور تزکیے کے لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم و مزکہ اور استاد اور تعلیق مقرر کیا گیا۔ اس انعام خداوندی پر جتنا شکر کرے اتنا فخر کرے بجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الآیہ، بخدا بہت بڑا احسان فرمایا اللہ نے مومنین پر کہ بھیجا ان میں ایک عظیم الشان رسول، انہی میں سے وہ پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور گہری دانائی، بلا شبہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ لطیفہ، مدارس اور خانقاہ نہج میں دین طالب کو سکھلایا جاتا ہے، اور نہج نبوی اور نہج صحابہ میں بے طلب اور بے دین کے پاس جا کر اسے اپنے ماحول میں لا کر دین اور اخلاق اسلامی سکھائے جاتے ہیں۔ قرآن اور سنت والا تزکیہ، نفس کے شر سے پناہ۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں تمہیں اس طرح بتاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری عاجزی، سستی، نامردی، بخیلی اور بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے اور پاک کر دے اس کو، تو اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا آقا اور مولا ہے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اور اس جی سے جو آسودہ نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔
اب ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ کیا مروجہ تزکیہ اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سکھایا تھا، اور کیا موجودہ مروجہ ترتیب تزکیہ پر کروڑوں مسلمانوں کے قلوب کا تزکیہ ممکن ہے؟ ایک شیخ ایک خانقاہ میں ایک وقت میں 150 آدمیوں سے زیادہ کی تربیت اور تزکیہ کر سکے گا؟ 10-20 ہزار آدمی جمع ہو جائیں تو وہ بیچارہ شیخ کیا کر سکے گا؟ اور کون سی خانقاہ اس امت مسلمہ کے جمع غفیر کو اپنے احاطے میں سما سکے اور نیز اس مجمع کی ضروریات پوری کر سکے گی؟ مثلاً کھانا، بیت الخلاء، سونا، جاگنا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام نے تربیت اور تزکیے کا عمومی انداز اختیار کیا، صاف ستھرا کتاب و سنت والا نظام عطا فرمایا کہ جس میں کوئی عمل خلاف شرع نہیں۔ لاکھوں صحابہ اسی ترتیب تزکیہ سے مزکی ہوئے، اور آج بھی سیرت طیبہ والی دعوت و ترتیب سے لاکھوں آدمی مزکی ہوئے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور کے تزکیے کی خامیاں: پہلی خامی یہ کہ یہ ترتیب تزکیہ سیرت طیبہ کے موافق نہیں ہے۔ دوسری خامی یہ کہ سالک فقط منکرات کے ارتکاب کو گناہ سمجھتا ہے، مثلاً چوری، زناکاری، غیبت وغیرہ، حالانکہ گناہ کا یہ تصور اور مفہوم ناتمام اور نامکمل ہے اور غلط ہے، اس لیے کہ شرعی واجبات کو بجا نہ لانا یا ان میں کوتاہی برتی جائے یا انہیں کامل طریقے سے ادا نہ کیا جائے، مثلاً نماز کی اس کے اوقات میں ادائیگی میں غفلت برتنا یا جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں سستی کرنا یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا۔ اصلاح معاشرے کے لیے امت کی عموم میں شمولیت اختیار کرنے سے گریز کرنا یا دعوت اللہ والے عمل میں اہتمام نہ کرنا اور سستی برتنا یا حقوق العباد اور معاملات کی ادائیگی کے لیے کسب معاش کی فکر نہ کرنا اور احوال المسلمین کی درستگی کا اہتمام نہ کرنا وغیرہ وغیرہ امور فرائض اور واجبات میں سے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا امور کو گناہ ہی نہیں گردانا جاتا۔ صحابہ کرام کماتے بھی تھے، دعوت دین بھی دیتے تھے، تعلیم و تعلم کا اہتمام بھی کرتے تھے اور اس دین کو لے کر ساری دنیا میں پھرتے بھی تھے۔ ان کا یہ تزکیہ اور سلوک سراپا شریعت تھا، موافق تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی۔ لیکن موجودہ طریقہ اور ترتیب تزکیے کے دیومالائی نظام میں زیادہ تر نظریاتی حصہ یونانی فلاسفہ اور مسیحی راہبین کا ہے اور بہت کم حصہ کتاب اور سنت کا ہے۔ حدیث میں ہے، مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں نہیں، ورنہ شیطان پوچھے گا کہ مخلوق کو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ متصوفہ نے بے جا جرأت دکھائی اور یونانی فلاسفے کا اتباع کیا اور فلسفے میں الجھ کر رہ گئے، اللہ تعالی شانہ کی ذات مبارک میں قیاس آرائی کرنے لگے اور اس بابرکت ذات کو انسان کی طرح تشبیہ دینے لگ گئے اور زمان و مکان، کیف، مثال، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فاسد عقیدوں کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے، جس کا نہ تو کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی سیرت طیبہ سے، اور اس تباہی کا نام رکھا سلوک، تزکیہ وغیرہ وغیرہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اگر ان سے کہے کہ اس دیومالائی نظام تصوف پر نصوص اور کتاب اور سنت پیش کیجئے تو ان تمام کے دامن دلائل اور براہین اور اسنادات سے بالکل خالی ملے گے، غیر مشروع تعویلات اور توہمات کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ حضرت جی رابع سے اشد قسم کی عداوت اور مخالفت رکھتے ہیں۔ بعض علماء جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند، کرناٹک، بھوپال، کشمیر، ساؤتھ افریقہ، گجرات وغیرہ سے تقریباً 8 برس سے یہ مخالفت ساعت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، لیکن 100 سونار کی اور 1 لوہار کی کے مانند ان تمام کی غیر منقولہ آراء فتوے پر ہماری ایک قسط بھاری ہے۔
الحمدللہ اس لیے کہ ہم مستند اور مدلل بات کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، حق لکھتے ہیں، لا یخافون لومۃ لائم کی صفت مبارکہ سے متصف ہے۔ بعض اوقات حق کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جارحانہ انداز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نیتوں کے بھید سے اللہ تعالیٰ بہت واقف ہے۔ تبلیغ دین میں طرز تکلم، ابلاغ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نفسیات انسانی کے مسلمہ حقائق کو پیش نظر رکھا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وہ اصول دیے جو رہتی دنیا تک کے مبلغین کے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بارے میں، بعثنی معلما میسرا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ معلمانہ کردار ادا کرنے کے لیے نفسیات انسان کے بنیادی پہلوؤں کی جانب جانا ضروری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام اصول سکھا دیے اور آپ انسانی نفسیات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے۔ آپ کسی سے ملاقات فرماتے تو چند ہی لمحوں میں اس کے مزاج، فہم اور شعور کی استعداد اور افتاد طبع کا اندازہ فرما لیتے، پھر اسی تجربے کے مطابق اس سے کلام فرماتے۔ قرآن مجید میں بھی انسانی مزاج اور نفسیات کے بارے میں بنیادی حقائق بیان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حق کے شناس میں یہ اصول بھی ہر وقت رہتے تھے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ تمام انسان علم میں ایک جیسے نہیں، تو حضور نے اپنا اسلوب دعوت انسانوں کے معیار عقل اور فہم کو سامنے رکھ کر مرتب فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، انسانوں سے ان کے عقلوں کے مطابق بات کرو۔ چنانچہ یہ اسلوب تبلیغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور عمل میں پایا جاتا رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ برتتے تھے اور انہیں ہدایت فرماتے تھے۔ اسی طرح سیرت طیبہ میں غیر مسلموں کو اسلام لانے پر آمادہ فرماتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گویا ہر موقع محل کی مناسبت سے مختلف انداز سے اسلوب دعوت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان مبارک ہے، نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بات کیا کرے۔ لچھے دار گلا پھاڑ پھاڑ کر، بانچھے کھول کر تقریر کرنا، باتوں کو خواہ مخواہ پھیلانا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خطیب ناپسند ہے جو اپنی زبان سے یوں چرتا ہے جس طرح گائیں چرتی ہے، یعنی بیجا حظ البیان۔ انداز گفتگو دعوت دین میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق تبلیغ میں اس اصول کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور گفتگو کے انداز کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ شیریں کلام تھے، آپ کی ہر بات نہایت واضح ہوتی تھی، نہ قلیل الکلام نہ فضول الکلام۔ آپ کا کلام معجزانہ انداز سے پورے ہوئے موتیوں کے مانند تھا جو لڑی میں پرو دیے گئے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکلم کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کلام میں وقفہ ہوتا تھا کہ یاد کرنے والے کو الفاظ یاد ہو جاتے۔ احیاء العلوم الدین، اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی تھی کہ تم لوگوں کی طرح ایک لگاتار جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ مضمون دوسرے مضمون سے جدا جدا ہوتا تھا۔ پاس بیٹھے ہوئے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر سکتے تھے۔ شمائل ترمذی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تکلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کی گفتگو آغاز سے اختتام تک منہ بھر کر ہوتی، جامع الفاظ سے گفتگو فرماتے، الفاظ کم اور معنی پور ہوتے ہیں۔ آپ کا کلام جدا جدا ہوتا ہے، یعنی ہر فرقہ دوسرے سے بالکل جدا ہوتا۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کو حسب ضرورت 3 مرتبہ دہراتے تاکہ سننے والوں کو درست طور پر سمجھ آ جائے۔ ترمذی 2009۔ جاہز رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ہمیشہ ایسا اسلوب اپنایا کہ لوگوں پر گرا نہ ہو، انداز میں تصنع اور بناوٹ نہ ہوتی،
بات پھیلانے کے وقت پھیلاتے اور اختصار کے وقت مختصر بات فرماتے، یعنی موقع محل کی مناسبت سے بات فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلا پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنے والوں سے کنارہ کشی فرمائی، انوکھے اور ناموس الفاظ سے اجتناب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہیبت کے ساتھ شیرینی اور حلاوت اور حسن افہام کے ساتھ قلت کلمات یکجا دکھائی دیتے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں سنا جو اس قدر زیادہ منفعت بخش، لفظی اعتبار سے اس قدر معتدل، توازن میں اس قدر کامل اور روش کے اعتبار سے اس قدر حسین و جمیل، مقاصد کے اعتبار سے اس قدر محترم، اثر میں اس قدر خوبصورت اور ادائیگی میں اس قدر آسان اور معنی کو اس قدر کھول کر بیان کرتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تبلیغ کے بارے میں مصطفیٰ صادق رافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تبلیغ کے بارے میں مصطفیٰ صادق الرافع لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس قدر بلندی اور عمدگی ہوتی تھی کہ اگر یہ الفاظ وعظ کے لیے استعمال ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی زخمی جگر کی آہیں ہوں۔ فصاحت نبوی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بلندی اور عمدگی کے ساتھ ساتھ دل سوزی اور درد دل کا پہلو یکجا ہوتا تھا۔ اگر تھوڑا سا غور کرے تو یہ بات بآسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ان دو متضاد خصوصیات کا یکجا ہونا مشکل ہوتا ہے، یا بلند خیالی ہوگی یا دل سوزی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں ان کا امتزاج موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میں در حقیقت قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی عملی تشریح دکھائی دیتی ہے۔ وما انا من المتکلفین، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کلام کا آغاز اور اختتام کسی گفتگو میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ آغاز میں اگر سامعین متکلم کا موضوع سمجھ جائیں تو باقی گفتگو کے تفصیلات قابل فہم ہو سکتے ہیں۔ آغاز میں متکلم اپنی گفتگو کا مدعا اور مضمون بیان کرتا ہے، درمیان میں اس کے حوالے سے تفصیلات و دلائل بیان کیے جاتے ہیں، اور آخر میں پھر خلاصہ کلام بیان کیا جاتا ہے۔ اس پہلو سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطاب نہایت معقول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کی روشنی میں مصطفیٰ صادق لکھتے ہیں، کلام کے آغاز اور اختتام میں انداز اس قدر واضح ہوتا تھا کہ مخاطب کو معنی اچھی طرح معلوم ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کی ذہنی کیفیت کے مطابق انہیں قائل کرنے اور بات ذہن نشین کرنے کے لیے بہت خوبصورت اور نہایت پرکشش طریقے استدلال اپناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں جوش اور تموج بھی ہے اور ہیبت و جلال نبوت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عرب کاہنوں کے مانند ردیف اور قافیہ کی بھول بھلیاں بھی نہیں، اور خطبہ عرب کی بھاری بھرکم لفظی اور عبارت آرائی بھی نہیں۔ یہاا ایک ایسا اسلوب بیان ہے جو سیل بے پناہ سے زیادہ زوردار، باد نسیم سے زیادہ سحر انگیز اور پر لطف، اور پھول کی پتی سے زیادہ نرم اور نزاکت کی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو بات قلب نبوت سے نکل رہی ہے وہ اخلاص اور ایمان کی حرارت لیے قلب مومن کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہے۔ دوران خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف ہمتن گوش رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھتے اور خطبے کے دوران اپنا رخ انور دائیں بائیں جانب پھیرتے۔ ڈاکٹر شوقی ضیف اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی کہ آپ خطبے کے دوران گویا لوگوں کے دلوں کی باغ ڈور کے مالک ہوتے۔ اپنے گفتگو کے موقع محل کے مناسبت سے بہت سے الفاظ اور انداز بیان آپ کے پاس موجود ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی کہ جو اسلوب اور جیسے الفاظ آپ چاہیں اختیار فرما لیں۔
سامعین کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزرنے والے لمحات ان کی قیمتی متاع ہوتے تھے اور وہ آپ کی ہر بات توجہ سے سنتے۔ ان کے ہموطن گوشت ہونے کی کیفیت یہ ہوتی کہ پرندے ان کے سر پر بیٹھ جائیں لیکن انہیں کوئی پتہ نہ ہوتا۔ اس کے باوجود آپ نے اسلوب تبلیغ میں ایسے طریقے اپناتے کہ لوگ ہموطن گوش رہیں۔ یہ دوسروں کی تربیت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ ہم آپ کے اس انداز سے طریقے تبلیغ سیکھ سکیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اساسی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال فرماتے، کیا تمہیں معلوم ہے ہم میں سے مفلس کون ہے؟ کبھی آپ فرماتے، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ظاہر صحابہ تو ایسی باتوں کے منتظر ہوا کرتے تھے۔ آپ کے اس انداز سے ان کا شوق مزید بڑھ جاتا۔ کسی بات اور عمل کی اہمیت زیادہ سے زیادہ مؤثر طور پر صحابہ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے بعض اوقات یہ الفاظ استعمال فرماتے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اس انداز تکلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر ایک مخصوص جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ ہم اور اساسی تعلیمات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ذہن نشین کروانے کے لیے انداز اپناتے کہ بات کو نکات میں تقسیم فرماتے۔ مثلا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں اور اس کے بعد اسلامی معاشرے کی پہچان کی حیثیت رکھنے والی تعلیمات کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔